ہر قسم کی بدتمیزی سہی ہے، ہر قسم کا تشدد سہا ہے، اور پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ گھر بچے ہیں، نہ کاروبار بچے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا گیا ہے۔ ہمارے اوپر جبری شدت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ پنجابی میں جو جس کو رستہ کہتے ہیں نا جی، رستے کے اوپر لٹکایا گیا، میرے ہاتھ باندھ کے جی تو مجھے پیچھے سے پھر اس کو کھینچا گیا چھت کے ساتھ۔ کوئی اتنا موٹا رستہ تھا جو جس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ بیل کو بھی کھینچے نا تو وہ بھی اٹھ جائے اوپر۔ جو ملک کو چلا رہے ہیں کہ خدا را پاکستان کے لیے سوچیں، کسی کو گرانے کی کوشش میں خود گرتے جا رہے ہیں، نہ گریں۔ ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ جو چاہ رہے ہیں، جو جس طرح مطلب جو بھی ترامیم کرتے جا رہے ہیں نا، یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو پھندے تیار کر رہے ہیں نا، انہی پھندوں میں ان کی ہی گردنیں پھنسیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے ساتھ رضوان مصطفیٰ سیان صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے امریکن نیشنلٹی چھوڑی، پاکستان میں الیکشنز لڑے، لیکن پھر خبر آئی کہ ایک فون آیا، فون پر کچھ ناراضگی ہوئی اور الیکشنز انہیں ہروا دیے گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ انہیں جیل کے اندر رکھا گیا۔ رضوان صاحب ویری مچ ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ میں جی 9 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں جی، 2 دن پہلے میری رہائی ہوئی ہے۔ اب جیل میں رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انتخابات، الیکشنز تو آپ جیت رہے تھے۔ ایکچوئل وجہ یہ ہوئی کہ جو 9 مئی کا جو ایف آئی آر تھی کینٹ کی، اس میں مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا پہلے دن سے ہی، جی اور بالکل غلط نامینیٹ کیا گیا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا ہو، یا اور ہمارے لیڈر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ آپ لوگوں نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے، اور جب ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہمارا کرنا بھی بنتا تھا۔ تو بس اس کے پیچھے جو بھی پس منظر ہے وہ آپ میرا خیال ہے بہتر جانتے ہیں۔ تو بس اسی کو بیس بنا کے میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز دیتے رہے۔ مجھے اگر میں کسی جیل سے رہا ہوتا ہوں ضمانت پہ تو پھر اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر آخر میں مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ کے پاس 9 مئی کی جو ایف آئی آر ہے اس میں ضمانت ہے، تو آپ وہ ضمانت واپس لے لیں، ہم آپ کو اس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایٹ دی اینڈ میں نے وہ اپنی گرفتاری اسی ایف آئی آر میں دے دی، جس میں میں تقریباً 7.5 مہینے کے بعد الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ نے، عدلیہ نے ہمارے ساتھ واقعی میں انصاف کیا ہے، جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا کہ کوئی اس کرسی سے ہٹے تو ہمیں انصاف کی طرف لے جانے والی کو بات کرے، کیونکہ جو کسی کے ملازم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ نہیں، رضوان صاحب جو ریاست کے آپ سر تھوڑا سا جی اسے ایکسپلین کیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی جو ضمانت ہے وہ ضمانت واپس لیں، ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے جی، یہ پولیس سی پی او گجرانوالہ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی تھیں، جو ملازم تھے ان کے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی، اور یہ ڈیمانڈ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کی گئی تھی۔ تو آپ نے خود ہی ضمانت واپس لے لی اپنی؟ جی میں نے اپنی ضمانت واپس دی، کیونکہ وہ مجھے در بدر گھما رہے تھے۔ کبھی وہ مجھے سیالکوٹ لے جاتے تھے، کبھی گجرات لے جاتے تھے، کبھی ناروال لے جاتے تھے، کبھی حافظ آباد لے جاتے تھے، تو پھر کئی دن تو مجھے غائب رکھا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنی جو ایف آئی آر ہے اس پہ جو 9 مئی والی ہوں جو گجرانوالہ کینٹ کی تھی ایف آئی آر، اس میں پھر میں نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دی۔ اور یہ جو غائب رکھا جاتا ہے، پولیس آپ کو غائب رکھتی تھی؟ جی پولیس تھی، اسٹریٹ فارورڈ پنجاب پولیس۔ یہ پنجاب؟ پنجاب پولیس نہیں، یہ بدماش پولیس ہے جی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی تشدد، بدتمیزی، یہ ساری چیزیں بھی ہوئی؟ جی سب کچھ سہا ہے جی، ہر قسم کی بدتمیزی سہی ہے، ہر قسم کا تشدد سہا ہے، اور پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ الیکشن کیسے آ رہے؟ الیکشن مجھے جو رات 10 11 بجے 12 بجے تک جو ریزلٹس آ رہے تھے، اس میں تو میں آلموسٹ کچھ 7 7.5 ہزار کی لیڈ سے اوپر جا رہا تھا۔ جی پھر اچانک سے میرے ریزلٹ آنے ہی بند ہو گئے، کچھ 6 7 8 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جو بالکل غائب ہو گئے، جن کو گوف آپ بولتے ہیں نا پولنگ اسٹیشن، وہ بھی کچھ 6 کے قریب میرے علاقے میں تھے۔
اور جو 6 7 یا 8 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں سے مجھے بری طرح ہرایا گیا، مطلب کہ اگر میرے ووٹ جو نون لیگ کا کھلاڑی تھا ان کا، اگر اس کے ووٹ تھے 47 تو اس کے ساتھ 747 لگا دیا گیا، او اور جو میرے تھے، میرے 7 کو پتہ نہیں کس طرح سے 8 بنا کے تو 81 کر دیا گیا، یا خالی آگے والا فگر ختم کر دیا یا پیچھے والا فگر ختم کر دیا۔ تو بہرحال بات تو یہ ہے کہ ہم اصل میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ محبت، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری جو چاہت تھی اس کے لیے ہم الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہ جیتنا ہارنا رضوان یہ صاحب، بعد کی باتیں۔ آپ کے حوالے سے اب ایک خبر ظاہر ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ پورا پاکستان اس کے اوپر ظاہر ہے لوگوں نے یہ سنا ہے، اور یہ اپڈیٹ بھی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو ایک ٹیلی فون کال کیا گیا کسی بڑی شخصیت کی جانب سے، ظاہر ہے نام نہیں لیتے، اور فون کر کے آپ کو پہلے کچھ کہا گیا، پھر جا کر آپ کو الیکشن کروائی گئی؟ دیکھیں یہ چیزیں اب یہ بہت چھوٹی باتیں رہ گئی ہیں، یہ جو آپ مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں نا، تو اس پہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کو ڈرانے دھمکانے میں ماہر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے نا، دیکھیں آج میں زیادتیاں سہنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ کنورسیشن کر رہا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، جس طرح بھی پاکستان جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب ہمیں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، پاکستان اس طرف جا رہا ہے، جیسے کریش کرتا ہے نا جب جہاز تو وہ نیچے ہی جاتا ہے، ہمیں پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں واپس اوپر لے کے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے عمران خان کو بڑے بہادر سپاہی دے دیے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہر طرح کا ظلم ہم نے سہ لیا ہے، نہ گھر بچے ہیں، نہ کاروبار بچے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو چھوڑا گیا ہے، ہمارے اوپر جبری شدت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے رستے پہ واپس ہوگا، ترقیاں کرے گا۔ یہ جو 47 کی حکومت ہے یہ اچھا، نہیں 4 دن رضوان، کی میں 6 دن کی حکومت ہے۔ آپ کی اجازت سے آگے آگے جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رضوان صاحب کے حوالے سے خبر رپورٹ ہوئی کہ شاید انہیں کوئی ٹیلی فون کیے گئے، آگے سے یہ بھی جذباتی ہو گئے، اس کے بعد چیزیں اور زیادہ خراب ہوئی، اور وہ مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ رضوان صاحب، آپ بار بار تشدد کی بات چیت کر رہے ہیں، تشدد آپ پر فزیکل ٹارچر تھا؟ جی فزیکل ٹارچر، جی مجھے پنجابی میں جو جس کو رستہ کہتے ہیں نا جی، رستے کے اوپر لٹکایا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے۔ رسے کے اوپر؟ جی رستے کے اوپر میرے ہاتھ باندھ کے، جی۔ تو مجھے پیچھے سے پھر اس کو کھینچا گیا چھت کے ساتھ، کوئی اتنا موٹا رسہ تھا جو جس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ بیل کو بھی کھینچے نا تو وہ بھی اٹھ جائے اوپر۔ ایسے آپ دونوں کر کے آپ چھت کے لیکن ساتھ لٹکے ہوئے؟ نہیں 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 نہیں، پیچھے سے ہاتھ آپ پیچھے لے کے جائیں ہاں، اور پیچھے سے باندھنے کے بعد اوپر کھینچا گیا جی۔ تو یہ کتنی دیر آپ لٹکے رہے؟ بہت زیادہ ظلم ہے وہ، یہ کوئی دیکھیں انسان، یہ ہمارا جو جسم ہے نا، میں نے تو کبھی زندگی میں ایک جو سوئی ہے وہ بھی شاید مجھے نہیں ٹچ کی ہوگی الحمدللہ۔ میں امریکہ میں بہت بہترین زندگی گزار رہا تھا، بہت اچھا کاروبار کر رہا تھا، لیکن کیونکہ میرے دل میں پاکستان کی محبت تھی، پاکستان کی چاہت میں ہم مطلب اپنے ملک واپس آئے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایک برا وقت تھا، ایک برا سپنا تھا، تو وہ گزر گیا۔ آپ کے سامنے کچھ ڈیمانڈز بھی رکھی گئی اس دوران؟ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس، تو جب آپ پہ تشدد کیا جاتا ہے تو ایک ہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ وفاداریاں چھوڑ دو۔ آپ نے کہا جی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ نیشنلٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے جی میری نظر میں۔ میں ہاں، نے ان کچھ اور جگہوں پہ بھی کچھ باتیں کی، میں نے کہا ہر بندہ خواہش کرتا ہے، آپ کے جتنی بھی پاکستان کے بڑے بڑے اشرافیہ ہیں ان کی خواہش ہے، بلکہ جو بھی آپ حال ہی میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ملک چھوڑ گئے، میں نے کہا ہر بندہ سوچتا ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم چلے جائیں نا، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، تو میں کہا ہم
وہ سپاہی ہیں خان کے جو ہر چیز چھوڑ کے ان بہترین ملکوں سے اپنے ملک کو نمبر ون بنانے آئے ہیں. آپ کے والد صاحب نے بھی کہا کہ تو بس میرے والد صاحب نے مجھے صرف ایک بات کہی تھی: بیٹا، میں تمہیں صرف ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ گردن کٹ جائے، جھکے نا. گردن کٹ جائے جھکے نا. بالکل جی. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو جو آپ بڑی جگہوں پر بتا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کمیونیکیشن کی، وہ بھی ماشاءاللہ سے جناب جب انہیں موقع ملتا ہے وہ بھی امریکہ ہی چلے جاتے ہیں. وہ بھی امریکہ، بے یورپ شک اور... جی، سارے جاتے ہیں، سارے ہاں. جاتے ہیں جی. ہمارے دیکھیں، کوئی بھی جو ہمارے اس کنٹری میں کوئی بھی ہے نا، ہوں. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس ملک سے جانا نہیں چاہ رہا. میں ابھی مطلب دیکھ رہا ہوں، میرے بہت سے دوست بہت اچھے کاروبار کر رہے تھے یہاں پاکستان میں. تو جب باہر 8 مہینے یا 10 مہینے کے بعد ہم نکلے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، تو پوچھا وہ کدھر ہے، پتا چلا جی وہ کینیڈا موو ہو گیا ہے. وہ دوسرا کدھر ہے، ابو بکر کدھر گیا ہے، بلال کدھر گیا ہے. مطلب یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ اگر یہ ہمارے دوست ہمارے بھائی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا اس ملک میں. میں سر تو صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں: پاکستان کے لوگوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اور اپنے ان لوگوں کو بھی جو ملک کو سنبھال رہے ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، کہ خدا را پاکستان کے لیے سوچیں. کسی کو گرانے کی کوشش میں خود گرتے جا رہے ہیں، نہ گریں. سر اب امریکہ کے اندر ظاہر ہے آپ کا بڑا انفلوئنس ہے. میں دیکھ بھی رہا تھا جو بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ امریکن اتھارٹیز کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے قریبی تعلق ہیں. کیا یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے آپ کو کچھ امیدیں ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق یا پھر اس حوالے سے کوئی بات چیت یا گفتگو کریں گے؟ اور پھر جو امریکہ کے اندر ہوا ہے، کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی ان کے اوپر ایک دباؤ پریشر رہے گا؟ دیکھیں، ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دور میں امریکہ میں گزار کے آیا ہوں. میں اس وقت دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ انسان کی رسپیکٹ تھی، وہاں پہ کاروبار تھے، انسانیت، ہیومینٹی پہ بات ہوتی تھی. لیکن یہ جو دور ابھی چل رہا ہے اس میں دیکھیں، ہم ضروری نہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو امریکہ میں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان کا کام بنتا ہے ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ اسی لیے ہم، یہ گلوبل ولیج ہے نا. اگر میرے کسی پاکستان کے بہت ہی ایسے نیرو گاؤں میں بھی کچھ ہو رہا ہے نا اگر، تو وہ بھی آپ کو اگلے ہی لمحے لاہور میں بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو کراچی میں بھی پتہ چل جائے گا، اسلام آباد میں بھی پتہ چل جائے گا، اور رائٹ اوے نیو یارک میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کے پیچھے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اس گورنمنٹ نے تو بالکل نہیں اٹھائی. بائیڈن صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرتے. دیکھیں، ہم لوگ مل کے حکومتیں کرتے ہیں. اگر ایک کونسلر لیول کا بندہ ہے تو وہ کونسلر سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے کم سے کم چیئرمین اور ایم پی ایس جو ہیں اس کے لیے کچھ کرتے ہیں اگر وہ پرابلم میں آتا ہے. پاکستان اگر پرابلم میں ہے تو پوری دنیا کو اس کی آواز اٹھانی چاہیے تھی. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے خیر خواہ ہیں. وہ ہمیشہ سے جنگ بندی کا کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے وہ اب کاروبار کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹرمپ کے آتے ہی سب سے پہلے فلسطین میں جو فساد چل رہا ہے، جو پرابلمز چل رہی ہیں، یہ جنگ چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بندہ ایک اچھے مائنڈ کا آدمی ہے، ایک اچھا انسان ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے لیے بھی کچھ کرے گا، ہماری حکومتوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملیں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس ملک میں زیادہ میجورٹی جو ہے وہ چیزیں کہاں سے چل رہی ہیں. اچھا نہیں، میں تو صرف ڈیفینیٹلی آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، کچھ بین الاقوامی کنونشنز ہیں، معاہدے ہیں، ایگریمنٹس ہیں جن کا سگنیٹری پاکستان بھی ہے. لہٰذا دنیا میں کہیں پر بھی اگر جی. ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوں گی تو تمام تر ممالک یعنی پوری دنیا اس کو ریسپونڈ کرے گی، پوری دنیا کے ادارے. اور امریکہ بینگ کا سپر اسٹیٹ، ایک سپر پار، اس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، بہت ساری اخلاقیات کے اوپر. لیٹس سی کہ کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اب یہ بتائیں کہ سر جو کل رات کو کیا گیا ہے یہاں پر، شب خون مارا گیا ہے رات کی تاریکی میں، آئینی طرح میں سروسز چیف کو ملازمت مدت میں اضافہ، ججز، اس کے بعد کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی امید پیدا ہوئی ہے کہ جناب اب مشکل ہے، یا کیا آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمیں امید نہ ہوتی تو ہم خان کے ساتھ اس طرح سے ڈٹ کے کھڑے تو نہ ہوتے. ہمیں امید ہے، ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے ہی چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. عدلیہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا بھلا نہیں کیا.
پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، یہ نون لیگی ہواری ہوئے ہیں اس وقت، ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو چاہ رہے ہیں، جو جس طرح مطلب جو بھی ترامیم کرتے جا رہے ہیں نا، یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جو پھندے تیار کر رہے ہیں نا، انہی پھندوں میں ان کی ہی گردنیں پھنسیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.